بنغازی سے روانہ ہوتے ہوئے میں نے منصوبہ بنایا تھا کہ قاہرہ سے ہوتا ہوا خرطوم جاؤں گا اور پھر برونو کی محبوبہ ایلی کا کھوج نکال کر اس کے ذریعے برونو تک پہنچوں گا اور اس سے سیتا کا پتہ چلاؤں گا، مگر قدرت شاید اسی وقت سے میرے منصوبوں پر خندہ زن تھی۔ قاہرہ کے بھرے بازار میں طوائف کے روپ میں مجھے ایک بہترین رہنما میسر آیا تھا جسے میں احتیاط کے باعث ٹھکراتا رہا، لیکن خالدہ میرے گلے کا ہار بن گئی اور پھر اس کے فلیٹ پر ایسی گفتگو کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں مجھے اہم ترین اطلاعات مل گئیں۔ اگر میں خالدہ کے ساتھ نہ آتا تو شاید برونو کے قتل اور شام کے اخباری زمیموں کی سرخیوں سے بھی لا علم رہتا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے سر تیزی سے گھمایا تو خالدہ بال شانوں پر بکھرائے میری لا علمی میں نہ جانے کب میرے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مقدر کی کرشمہ سازیوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے اخبار ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، ان نجومیوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ نپے تلے الفاظ میں برسوں سے وہی گھسی پٹی اور زوم آئینے پیشن گوئیاں کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نجومیوں کی بات کری ہو۔ شام کے اخبارات میں نجومیوں کے کالم لازمی صورت اختیار کر گئے ہیں اور ہر قاری ان پر یقین نہ کرنے کے باوجود انہیں بڑے شوق سے پڑھتا ہے۔ تمہاری بتائی ہوئی خبر پڑھنے کے بعد تو کسی کالم پر نظر ڈالنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ پڑھ لی نا خبر تم نے؟ اب بتاؤ، کیا میں غلط کہہ رہی تھی؟ اگر چہرے پر خراشوں کے تازہ نشانات والی کوئی عورت تمہیں نظر آئے گی تو اس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا؟ اس کے ہاتھ چوم لوں گی۔ اتنی عقیدت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ یہی سمجھ لو، چاہو تو اسے تلاش بھی کر سکتی ہو۔ یہ قاہرہ ہے، ایک عورت تو بڑی معمولی ہستی ہوتی ہے، اگر ابوالہول کا مجسمہ بھی بدماشی پر تل جائے نا تو قاہرہ میں اس کا سراغ بھی نہ مل سکے۔ تمہارے جسم پر یہ لباس گھٹیا معلوم دے رہا ہے، تو کیسے مجھے خود ہی اتارنا ہوگا؟ لا حول ولا، لباس وہ اچھا لگتا ہے جو جسم کو پوری طرح چھپا لے۔ اور میرے غسل خانے میں جانے سے پہلے تم اسی لباس کے دشمن ہو رہے تھے۔ اس وقت تجسس سوار تھا، اب ندامت ہو رہی ہے۔ پیسے نہیں دینا چاہتے تو نہ دینا، مگر راہبانہ انداز میں گفتگو کر کے میری طبیعت مقدر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نذرانہ حاضر ہے۔ میں نے جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے اور صوفے سے اٹھ گئے۔ اس نے تحیر آمیز خوشی کے ساتھ وہ نوٹ لے لیے جو بلا مبالغہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو خالدہ نے لپک کر میرا بازو تھام لیا۔ پیسے دے کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارے اس وقت کا معاوضہ ہے جو میں نے برباد کیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہوں میں حقارت اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے وہ نوٹ میری جیب میں اڑس دیے۔ میں بھکارن نہیں ہوں، اپنا جسم ضرور بیچتی ہوں مگر مفت کے ٹکڑوں پر نہیں پلتی۔ تم نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے، میری توہین کی ہے، دل دکھایا ہے میرا۔ مجھے معاف کر دو خالدہ، میرا مقصد تمہاری دل آزاری نہیں تھا۔ ان پیسوں کو تم ایک دوست کا حقیر سا تحفہ بھی سمجھ سکتی ہو۔ تمہیں نے تو کہا تھا اس وقت ہم دونوں کے اعتبار سے عارضی دوست ہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ بھی شور بچا کر لوگوں کو جمع کر لوں گی۔ میں نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کے تیور خطرناک تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے مزید سمجھانے پر وہ واقعی شور مچانا بھی شروع کر سکتی تھی۔ میں فلیٹ کا دروازہ کھول کر بوجھل دل کے ساتھ باہر آ گیا۔ خالدہ سرزمین نیل کی پہلی بیٹی تھی جو ایک طوائف کے روپ میں مجھ سے ٹکرائی تھی، مگر اس میں خودداری کا جذبہ پوری قوت سے زندہ تھا۔ ہوٹل واپس پہنچنے کے بعد بھی میں اس واقعے کو فراموش نہیں کر سکا۔ راستے میں نے شام کے کئی عربی اور انگریزی اخبارات کے ساتھ ہی شراب کی ایک بوتل بھی خرید لی تھی، لہٰذا خود کو ہوٹل کے کمرے میں مقفل کرنے کے بعد میں نے یکے بعد دیگرے ان اخبارات کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر اخبار نے قتل کی اس ہولناک واردات پر اپنے اپنے انداز میں قیاس آرائی کی تھی، مگر متن کے اعتبار سے میری معلومات میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ ہر اخبار نے ایک ہوٹل کے کمرے میں سرخ بالوں والی کسی بے خوف لڑکی کے ہاتھوں اسمتھ براؤن نامی ایک انگریز کے قتل کی کہانی شائع کی تھی جو پچھلے کئی دن سے اسی ہوٹل میں قیام کیا ہوا تھا۔ البتہ المستقبل نامی اخبار کے نامہ نگار نے ذاتی جدوجہد کے بعد یہ معلوم کیا تھا کہ مقتول بہت زیادہ تنہائی پسند تھا اور اسے کھانا وغیرہ بھی کمرے میں ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہ ہر روز 3-4 گھنٹوں کے لیے ہوٹل سے غائب رہتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے تاریخی مقامات وغیرہ کی سیاحت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس ضمن میں خاص بات یہ تھی کہ ہوٹل کے کمروں میں مقیم مسافروں کی خدمت پر مامور عملے نے کبھی بھی اس کے کمرے میں کسی لڑکی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا،
جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ وہ عیاشی کا دلدادہ بھی نہیں تھا۔ المستقبل کے نامہ نگار کے لیے وہ نکات اہم تھے، مگر میں البرونو کاستیلانو کے اس رویے کے اسباب سے واقف تھا۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ سے خطیر پیشگی رقوم وصول کرنے کے باوجود سیتا کو ان کے حوالے کرنے میں ناکام رہا تھا، اور سیتا قصر خیار کی جیل سے فرار ہو کر لیبیا کی سرحد عبور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور برونو اس کے تعاقب میں قاہرہ پہنچ گیا۔ اسے ایک طرف سیتا کی تلاش تھی جسے وہ مزید منہ مانگی رقم کے عوض اسرائیلیوں کے حوالے کر سکتا تھا، تو دوسری طرف وہ اسرائیلی خفیہ ایجنٹ سے بھی چھپتا پھر رہا تھا۔ ان حالات میں اس کے لیے تنہائی پسندی ہی بہتر صورت تھی۔ اس موڑ پر مجھے ایلی کا خیال آیا جو بنغازی سے خرطوم کے لیے روانہ ہوئی تھی، مگر میرا ذہن قاہرہ میں برونو کے قتل کے بعد ایلی کے معاملے کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ برونو نے شاید حفظ ما تقدم کے طور پر ایلی کو قاہرہ کے بجائے خرطوم پہنچنے کی ہدایت کی تھی، اور حالات سازگار پاتے ہی وہ اسے ضرور قاہرہ طلب کر لیتا۔ رات 9 بجے دروازے پر دستک سننے کے بعد ہی میں خیالات کی ہولناک یلغار سے نجات پا سکا۔ اس وقت تک آدھی سے زیادہ بوتل میرے معدے میں منتقل ہو چکی تھی۔ میں نے نہایت سرور کے عالم میں دروازہ کھولا تو عبدالکمال کا مسکراتا و بارونق چہرہ میرے سامنے موجود تھا۔ اب بتاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ سلام دعا کے بعد اس نے اندر آتے ہی مجھ سے پہلا سوال کیا۔ بس کسی نہ کسی طرح آ ہی گیا۔ الکحل اور تمباکو دونوں ہی صحت کے لیے زہر ہیں۔ اس نے بھری ہوئی ایشٹرے اور آدھی بوتل پر ناپسندیدگی سے نگاہ ڈال کر کہا، تم میرے دکھوں سے ناواقف ہو، ورنہ ہر رات زہر کو امرت کہنے پر مجبور ہو جاتے۔ تمہارا لہجہ لکنت سے آری ہے، ورنہ میں یہی سمجھتا کہ تم نشے میں مکالمے بولنے کی مشق کر رہے ہو۔ شاید تم نے سیتا کا نام نہیں سنا۔ بنغازی سے تمہارے خون آشام فرار کی خبروں کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تمہاری سیتا نامی بیوی بھی لیبیا کی ایک جیل سے فرار ہو کر لاپتہ ہو چکی ہے۔ میں اسی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ سیتا کا کوئی سراغ مل سکے گا؟ میرے لیے تو وہ ابھی محض ایک نام ہے۔ تم نے کہا ہے تو اب کچھ کوشش کروں گا۔ ویسے تمہارے پاس بھی کوئی تصویر وغیرہ تو ہوگی؟ نہیں، اسے مجھ سے بچھڑے اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ اب تو شاید میں خود بھی اسے فوراً نہ پہچان سکوں۔ تصویر کے بغیر تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا نام بدل لیا ہو۔ اگر تم لیبیا کے 1-1.5 ماہ پرانے اخبارات تلاش کر سکو تو شاید انہی میں سیتا کی کوئی تصویر مل جائے۔ ان دنوں وہ لبی حکام کے لیے بہت محترم ہوا کرتی تھی۔ ارے یہ تو بہت آسان ہے۔ لیبیا کے سفارت خانے کی ریڈنگ روم میں پرانے اخبارات کی ساری فائلیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد اگر وہ واقعی قاہرہ میں موجود ہے تو میں اسے تلاش کر لوں گا۔ وہ قاہرہ میں ہی ہے، کم از کم آج صبح تک ضرور موجود تھی۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو تم، جبکہ تم تو آج خود دوپہر کو قاہرہ پہنچے ہو؟ شاید تم نے شام کے اخبارات نہیں دیکھے۔ اوہ، کہیں تمہارا اشارہ اسمتھ براؤن کی قاتلہ کی طرف تو نہیں ہے؟ میں نے گلاس میں بچی ہوئی شراب اپنے دہانے میں انڈیل کر محض اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ لمبی کہانی ہے، بس یہ سمجھو کہ وہ بدماش سیتا کا اور میں اس بدماش کا تعاقب کر رہا تھا۔ اسمتھ اس کا فرضی نام تھا، اصل نام البرونو کاستیلانو تھا، اور وہ یہودیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ کمال ہے، یہ حادثہ بھی آج ہی ہونا تھا۔ تمہیں شام کے اخبارات کا خیال کیسے آ گیا؟ ایک عورت مجھ سے ہاتھ چھڑا کر لباس بدلنے نہ جاتی تو مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہوتا۔ میں نے خالدہ کے بارے میں ایک مرتبہ پھر اپنے دل میں کسک محسوس کی۔ کمال کے استفسار پر میں نے اسے خالدہ کے آ ٹکرانے کا واقعہ سنا دیا۔ جب وہ مجھ پر برسی تو میں اپنے کانوں پر یقین نہیں کر سکا۔ جس طرح کوئی چور ایماندار نہیں ہو سکتا، اسی طرح کوئی پیشہ ور عورت غیرت مند نہیں ہو سکتی۔ مگر خالدہ نے اپنے دو ٹوک رویے سے میرے برسوں پرانے تجربے کو چند لمحوں میں جھٹلا دیا۔ تم خوش نصیب ہو، ورنہ قاہرہ میں تو حسین چہرے والیاں سیاحوں کی جیب میں واپسی کا کرایہ تک نہیں چھوڑتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ سیتا کے ملنے کا کیا امکان ہے؟ وہ زخمی ہے اور اس حالت میں سفر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی تلاش کے لیے اگلے 24 گھنٹے اہم ثابت ہوں گے۔ خدا تمہارے الفاظ مبارک کرے دوست۔ اب میں چلوں گا، میرے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ چلتے چلتے ایک بات بتاتے جاؤ۔ پوچھو۔ تم تنظیم کے رکن ہو؟ کیسی تنظیم؟ آزادی فلسطین۔ اس کی رکنیت کی فرصت کیسے ہے؟
ہاشم جیسے دیوانے اور جذباتی لوگ ایسی تنظیموں کا ایندھن بنتے ہیں۔ میں تو بس اس کا بچپن کا دوست ہوں اور اس کے بھیجے ہوئے مہمان کی خدمت کا فرض نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں نے پوچھ لیا، ورنہ تم سے کچھ اور بھی توقعات کر بیٹھتا۔ فکر نہ کرو، اگر رقم وغیرہ بھی درکار ہے تو بے دریغ بتا ڈالو۔ میرے دوستوں کے لیے ہاشم ناقابل فراموش خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ میرے پاس خاصی رقم موجود ہے، میرا مقصد محض آرائی سے تھا۔ کس سے لڑو گے تم؟ اپنے ہر اس دشمن سے جو میرے اور سیتا کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرے گا۔ سنو، اس وقت تمہارے اور سیتا کے درمیان صرف اور صرف قانون حائل ہے، کیونکہ اپنے دشمن کو تمہاری بیوی خود کیفر کردار تک پہنچا چکی ہے۔ اگر تم نے قانون سے ٹکرانے کی حماقت کی تو مجھے اپنے ساتھ نہیں پاؤ گے۔ میں جانتا ہوں ایسا کوئی فیصلہ کرنے سے قبل میں خود ہی تم سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا، تم بے فکر رہو۔ عبدالکمال نے میرے عزائم بھانپ کر مجھ سے بالکل وہی بات کہی تھی جو مجھے قانون شکنی پر آمادہ پا کر ہاشم نے کہی تھی، اور اس معاملے میں ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی میرے لیے تعجب خیز بھی نہیں تھی، کیونکہ گہری دوستی کے لیے خیالات کی بنیادی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ عبدالکمال عجلت میں مجھ سے رخصت ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سیتا کو قاہرہ سے نکلنے کا موقع میسر آنے سے قبل اس کے گرد اپنے آدمیوں کا ایسا جال پھیلا دے کہ اس کی نقل و حرکت کی خبریں مجھ تک پہنچنے لگیں۔ اس رات میں نے ہوٹل کے کمرے میں بے تحاشا شراب نوشی کی، اور بلانوش ہونے کے باوجود اس رات میرے حواس بہکنے شروع ہو گئے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں میں نے وہ رات بسر کی۔ صبح بیدار ہوا تو میرا سر ضرورت سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ کسل مندی کا یہ حال تھا کہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ اپنی مصروفیات سے نمٹ کر میں نے ناشتہ کمرے میں ہی طلب کر لیا، مگر ناشتے کے بعد بھی پچھلی رات کی بے اعتدالی کے اثرات سے نجات نہ مل سکی۔ مگر میرے لیے باہر نکلنا ناگزیر تھا۔ خدمتگار سے مقامی اخبارات منگوانے میں خفیف سا امکان تھا کہ وہ اخبارات میں میری اس غیر معمولی دلچسپی کو مشتبہ سمجھ بیٹھتا، جبکہ میں مختلف اخبارات کے ذریعے برونو کے قتل کے بارے میں پولیس کی کارگزاری سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں خود پر جبر کر کے باہر نکل ہی گیا، اور پھر ایک قریبی سٹال پر سجے ہوئے اخبارات کی شہ سرخیوں میں سیتا کا نام دیکھ کر یک بیک میری نبضیں ڈوبنے لگیں۔ انہی سرخیوں میں برونو کا نام بھی موجود تھا۔ میں نے بظاہر لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے ایک سرخی پڑھ ڈالی: ہوٹل کے کمرے میں مرنے والا مشہور ایجنٹ البرونو کاستیلانو ثابت ہوا، اس کی قاتلہ سیتا ہے جو لیبیا کی جیل سے مفرور ہے۔ سرخیاں اس قدر سنسنی خیز اور ایسے یقینی الفاظ سے سجائی گئی تھیں کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ پولیس نے وہ پوری گتھی سلجھا لی تھی۔ میں نے 2 عربی اور 1 انگریزی اخبار خریدے اور بازار کا ایک مختصر سا چکر لگا کر واپس اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے پہلا اخبار کھولا تو ابتدائی سطروں سے گزرتے ہی پوری صورتحال واضح ہونے لگی۔ اخبار کی فیصلہ کن سرخیاں البرونو کاستیلانو کی محبوبہ ایلی ایشلر کے بیان پر تیار کی گئی تھیں، جو پچھلے ہی روز اپنے محبوب کی پہلے سے ملی ہوئی ہدایت کے تحت بنغازی سے خرطوم جا کر واپس قاہرہ لوٹی تھی۔ برونو نے اسے اپنے پاس طلب کیا تھا، مگر مخصوص الفاظ کے سہارے یہ واضح کر دیا تھا کہ ایلی کو برونو کی زندگی کی خاطر براہ راست قاہرہ پہنچنے کی بجائے خرطوم ہو کر واپس آنا تھا۔ وہ اپنے زندہ محبوب سے ملاقات کی تمنا لیے قاہرہ پہنچی تو اس نے اخبارات میں اپنے مقتول محبوب کی تصاویر دیکھی، اور غم و غصے سے مغلوب ہو کر وہ ماتم گسار دوشیزہ اعلیٰ پولیس حکام کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ اسمتھ براؤن دراصل البرونو کاستیلانو کا فرضی نام تھا، اور وہ بنغازی سے سیتا نامی سفاک مجرمہ کا تعاقب کرتا ہوا قاہرہ پہنچا تھا۔ ایلی کے بیان کے مطابق سیتا اس قدر مکار، خطرناک اور بے خوف عورت تھی کہ جیل سے فرار ہونے کے بعد لیبیا سے مستعد سرحدی اہلکاروں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر قاہرہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس مرحلے پر ایلی نے صحرائے اعظم میں کھوئی ہوئی سوئی کی مثال دے کر اپنے عاشق کی بے پناہ تعریف کی تھی کہ وہ کوئی سراغ نہ ہونے کے باوجود قاہرہ میں سیتا کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مقدر نے اس کی یاوری نہیں کی اور وہ فتح یاب ہونے کے بجائے نیل کی سرزمین پر حریف کے ہاتھوں اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ سیتا کو برونو کے قتل کا واحد اور مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ایلی نے حکام کی توجہ لیبیا کے پرانے اخبارات کی طرف بھی مبذول کرائی تھی، جس کے نتیجے میں ہر اخبار نے اپنے بیرونی اور اندرونی صفحات پر سیتا کی اس دور کی ہنستی مسکراتی تصویریں شائع کی تھیں جب وہ لیبیا کے حکام کے عتاب میں نہیں تھی۔ میرے لیے اس مرحلے پر ایلی کا یوں اچانک نمودار ہونا حد سے زیادہ تشویشناک تھا۔
اس طرح سیتا کی سلامتی ایک مرتبہ پھر خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اخبارات نے سیتا کا نام سامنے آنے کے بعد اس کی ذات اور ماضی کے بارے میں اپنی معلومات کی حد تک ایسے مبالغہ آمیز فیچر شائع کیے تھے جن کی روشنی میں سیتا کا کردار مافوق الفطرت عادات اور قوتوں کا مظہر معلوم ہوتا تھا، اور اسی کے حوالے سے میرا نام بھی اچھالا گیا تھا۔ اخبارات نے سیتا کے شوہر صفدر علی کے بارے میں اپنے قارئین کو یاد دلایا تھا کہ وہ شخص جیل سے اپنی بیوی کے فرار کے چند روز بعد ہی بنغازی کے نواں میں خفیہ سروس کے اراکین کے لہو سے بھیانک ہولی کھیل چکا تھا، اور اس واردات کے بعد لیبی حکام فوج کی مدد کے باوجود صفدر علی کا سراغ نہیں لگا سکے تھے، اور اس امر کے قوی امکانات موجود تھے کہ صفدر علی سرحد عبور کر کے مصر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ مجھے اپنے نام کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت میں مصطفیٰ المرزوق بنا ہوا تھا۔ پھر میری مطبوعات تصاویر اتنی پرانی تھی کہ میرے موجودہ حلیے سے ان کی کوئی مطابقت نہیں تھی۔ البتہ سیتا کے لیے آزادی کی جدوجہد بھیانک رخ اختیار کر گئی تھی۔ اس ضمن میں کہ اخبار نے نہایت حقیقی انداز میں قتل کی واردات کا منطقی تجزیہ کر کے کچھ سوال اٹھائے تھے۔ ایلی کے بیان اور سابقہ اطلاعات کی روشنی میں یہ بات مسلمہ تھی کہ سیتا انتہائی بے خوف عورت تھی، جسے جسمانی طاقت کے علاوہ جدید اسلحے کے استعمال پر بھی کافی عبور حاصل تھا، اور ایلی اس خوفناک عورت کے تعاقب میں تھی۔ اگر وہ دونوں واقعی ایک دوسرے کے دشمن تھے تو سیتا رضاکارانہ طور پر برونو کے ہوٹل کے کمرے میں ہرگز نہ آئی ہوگی۔ دوسری طرف اگر یہ مان لیا جاتا کہ برونو اسے اغوا کر کے زبردستی ہوٹل لایا تھا تو اس جیسے زیرک اور تجربہ کار شخص سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ اپنی بدترین دشمن کے سامنے اس نے مہلک لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو غیر مسلح رکھا ہو، جبکہ نہ جائے واردات پر کوئی اسلحہ ملا تھا، نہ ہی ہوٹل میں کسی فائر وغیرہ کا دھماکہ سنا گیا تھا۔ برونو کے کمرے میں جو کچھ ہوا وہ سراسر جسمانی طاقت کی برتری کا ایک خون آشام مقابلہ تھا۔ برونو کے ناخنوں میں پھنسے ہوئے جلد اور گوشت کے ریشوں اور خشک انسانی خون سے یہ ظاہر تھا کہ مرنے سے قبل برونو نے محض ہاتھ پیر سے اپنا دفاع کیا تھا، اور آخرکار سیتا نے اس کا گلا دبوچ کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ ان حالات میں اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا کہ دو انتہائی خطرناک، چالاک اور تجربے کار دشمن ایک ہوٹل کے رہائشی کمرے میں ایک دوسرے کے دو بدو غیر مسلح حالت میں کیوں کر جمع ہو گئے، جبکہ ان میں سے ایک کی رہائش اسی کمرے میں تھی۔ میرے لیے یہ نکتہ بہت خیال آفریں تھا۔ اگر برونو کی لاش اس کے رہائشی کمرے کے بجائے کہیں اور سے ملی ہوتی تو میں ان حالات میں یہی نتیجہ خاص کرتا کہ اپنی بدقسمتی سے وہ دونوں ہی کسی سفاک اسرائیلی ایجنٹ کے ہتھے لگ گئے، جس کے نزدیک سیتا اس کے قومی مجرم کی بیوی تھی اور برونو خطیر رقم کے فراڈ کا مجرم تھا۔ لہٰذا اس نے ان دونوں کو نہتہ کر کے ایک دوسرے سے لڑا دیا، جس کے نتیجے میں برونو مارا گیا اور سیتا کو اس ایجنٹ نے اپنا قیدی بنا لیا۔ مگر ہوٹل کے کمرے کے باعث یہ نظریہ بالکل بے جان معلوم ہوتا تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم اپنے کمرے میں محصور تھا کہ دوپہر کے وقت عبدالکمال آن پہنچا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش معلوم دے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ میں اسے دیکھ کر مضطرب ہو گیا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ حالات کچھ نازک ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ الحمرا کے رہائشی علاقے میں پولیس بہت بڑے پیمانے پر پراسرار سرگرمی میں مصروف ہے۔ میرے ساتھیوں کا خیال ہے کہ انہوں نے کسی خاص عمارت کا محاصرہ کیا ہے اور تیزی کے ساتھ ارد گرد کی عمارات خالی کرا رہے ہیں۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ انہوں نے سیتا کو گھیرے میں لیا ہوا ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، مگر پولیس کی سرگرمی دیکھ کر شبہ سا ہوا ہے۔ تو پھر چلو، کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے فرتے جذبات میں اسے ڈانٹ دیا۔ زخمی سیتا کے محاصرے کا تصور اس وقت میرے لیے سہانے روح بن گیا تھا۔ ہم دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو فٹ پاتھ کے کنارے عبدالکمال کی بوسیدہ سی سیاہ فورڈ کار کھڑی نظر آئی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ الحمرا میں خوش قسمتی سے میرا ایک دوست رہتا ہے۔ آج جس وقت گھیراؤ شروع ہوا تو اس سے چند لمحے قبل کسی عمارت سے اسٹین گن کے ذریعے گولیاں چلائی گئی تھیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ گولیوں کا نشانہ بننے والے پولیس کے اہلکار تھے، جنہوں نے ایک مشتبہ عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی۔ ان کی دانش میں عمارت میں داخلہ محفوظ تھا۔ تو کیا اس عمارت میں ایک ہی خاندان مقیم تھا؟ نہیں، وہ کثیر المنزلہ عمارت ہے اور اس میں بہت سے خاندان مقیم ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس کے بروقت محاصرے کے ساتھ ہی عمارت میں موجود مشتبہ افراد نے سارے مکینوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہ کام اکیلی عورت تو کیا 2-3 مردوں کے بس سے بھی باہر ہے۔ تعداد میں کئی ہیں۔ پولیس نے کئی مرتبہ آنسو گیس بھی استعمال کی ہے، مگر وہ عمارت میں گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔
ویسے اس علاقے میں زبردست افواہ اڑی ہوئی ہے کہ لوگوں نے اسٹین گن سے مسلح ایک عورت کو اس عمارت کی چھت پر ٹہلتے دیکھا ہے۔ پولیس کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے سختی سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ فائرنگ سے کوئی مرا تو نہیں؟ ایک سپاہی مرا ہے، 3 بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہاں 3 بار گولیوں کا زبردست تبادلہ ہوا ہے۔ پہلے پولیس والوں کے پاس صرف رائفلیں تھیں، مگر اب آخری راؤنڈ میں انہوں نے بھی بھاری اسلحہ استعمال کیا ہے۔ اگر وہ سیتا ہی ہے تو بری طرح گھر چکی ہے۔ خدا کرے کہ وہ سیتا نہ ہو، اسے قاہرہ میں ساتھی کہاں سے ملے ہوں گے۔ محصور افراد نے اس طرح قانون کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے گھور کر رہ گیا۔ اس کی نگاہ جرم پر تھی، مگر وہ محرکات سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیسے معلوم کیا جائے کہ وہاں کون محصور ہے؟ میرے چند دوست اسی علاقے میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اب تک کچھ معلوم کر چکے ہوں۔ اس عمارت میں کسی کو فون کرنے کی کوشش کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ بے سود ہے، وہ فون کی ساری لائنیں کاٹ چکے ہیں۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ہی ہمارے کانوں میں فائرنگ کا دھیما دھیما شور آنے لگا، جس میں خاصا تسلسل تھا۔ اس وقت بھی مقابلہ جاری ہے۔ ابھی ہم الحمرا سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ فائرنگ بند ہونی چاہیے، ہر قیمت پر بند ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ خون خرابہ ہوگا، اسی قدر ان لوگوں کے جرم کی نوعیت سنگین ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی لمحے فائرنگ کی واضح ہوتی ہوئی آوازیں یک لخت موقوف ہو گئیں۔ متاثرہ علاقے سے کافی دور ہمیں کار چھوڑ دینی پڑی۔ محصور عمارت کی طرف جانے والی گلیوں پر پولیس کی اسلحہ بردار بھاری نفری متعین تھی، اور ان پولیس والوں کے پیچھے خوف، دہشت، اشتعال اور غصے میں بھرا ہوا تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ہم 2 گلیاں جھانکنے کے بعد تیسری گلی میں جم گئے۔ وہاں سے نہ صرف 4 منزلہ محصور عمارت صاف نظر آ رہی تھی، بلکہ عبدالکمال کو اپنا ایک ملاقاتی بھی نظر آ گیا تھا۔ کافی جدوجہد کے بعد میں ایسی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں سے عمارت کے سامنے والی سڑک کا حال بہتر طور پر نظر آ رہا تھا۔ عمارت کے عین سامنے پولیس والوں کے ساتھ ہی باوردی فوجی بھی نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سڑک کے وسط میں آہنی باڈی والے ٹرک کھڑے کر کے دفاعی مورچے بنائے ہوئے تھے اور خود اسی کے پیچھے موجود تھے۔ چند فوجی رائفلیں سیدھی کیے سینے کے بل سڑک پر اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ ان کی نالوں کے دہانے ٹرکوں کے نیچے سے براہ راست اس عمارت کے داخلی راستے کو کور کیے نظر آ رہے تھے۔ اس عمارت کے ارد گرد کا علاقہ شاید خالی کرایا جا چکا تھا، کیونکہ ادھر موت کسی ہولناک ویرانی ناچ رہی تھی۔ اچانک کمال مجھے مجمع سے نکال کر لے گیا۔ بہت سے تماشائی تو پولیس کو بھی اس کی پرتشدد اور بھونڈی کارروائیوں پر گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے اس طرح رغمالیوں کو ناقابل تلافی نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ ایک خوفزدہ شخص تیسری منزل کی عقبی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا کر اپنے ہاتھ پیروں کی ہڈیاں بھی توڑوا بیٹھا ہے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ رغمالیوں کی سربراہی سرخ بالوں والی خوبصورت عورت کر رہی ہے، جس نے اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپایا ہوا ہے۔ کیسے؟ انہوں نے ایک 17 سالہ لڑکی اور ایک حاملہ عورت کو رہا کیا ہے، اور ان دونوں کے ذریعے اپنے مطالبات بھیجے ہیں۔ وہ لوگ اپنی سلامتی کی ضمانت کے طور پر کم از کم 12 رغمالیوں کو لے کر یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ دونوں کہاں ہیں؟ لڑکی فوجی حکام کی تحویل میں ہے، حاملہ عورت کو اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ اسی عورت نے ہذیان کے عالم میں یہ باتیں بتائیں۔ وہ کہتی ہے کہ عمارت پر قبضہ کرنے والی عورت بے حد حسین ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا میرے دوست، کچھ کرنا پڑے گا۔ سیتا خطرناک چوہے دان میں آ پھنسی ہے، ہم بے بس ہیں۔ اس نے نگاہیں چرا کر کہا، تو پھر تم چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں واپس مجمع کی طرف ہو لیا، مگر چند قدم بھی نہ بڑھنے پایا تھا کہ ہجوم میں زبردست بھگدڑ مچ گئی، اور تقریباً اسی کے ساتھ فضا میں اسٹین گن کا ہیبت ناک شور گونجنے لگا۔ بھاگنے والوں کے شور و غل میں ایک درد میں ڈوبی ہوئی طویل چیخ گونجی، جو شور میں معدوم ہو گئی۔ شاید محاذ پر کوئی مارا گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ میں بمشکل تمام ایک آدمی کو روکنے میں کامیاب ہو سکا۔ ایک فوجی نے عمارت کے دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تھی اور اسے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا وہ بھڑکا ہوا ریلا ختم ہوا تو کمال مجھ سے بچھڑ چکا تھا۔ بھاگنے والوں نے مجھے بھی اپنی جگہ سے دھکیل کر ایک مکان کے دروازے پر پہنچا دیا تھا۔ میں وہیں کھڑا اس لرزہ خیز صورتحال کے بارے میں غور کرتا رہا۔ ایک بات یقینی تھی کہ پولیس اور فوج کے حکام نے خون ریزی کی طرف قدم بڑھا کر اپنے عزائم کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور ان کا یہ موقف خاصا درست بھی معلوم ہوتا تھا۔
لاؤڈ اسپیکر پر اس علاقے میں کرفیو کے نفاذ کا اعلان کیا جانے لگا۔ اعلان کرنے والی فوجیوں کی جیپ میرے قریب سے گزری تو ایک سپاہی نے فضا میں رائفل لہرا کر مجھے بھاگ کر گھر جانے کا حکم دیا، مگر میں اس کی بات پر کان دھرے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر غرایا اور مجھے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر رینگتی ہوئی جیپ سے کود کر گالیاں دیتا ہوا میری طرف لپکا۔ اس نے پیش قدمی کرتے ہوئے رائفل کی نال اپنے ہاتھ میں تھام لی اور شاید بٹ کے ذریعے میری پنڈلیوں پر ضرب لگانی چاہتا تھا۔ جو ہی اس کا ہاتھ گردش میں آیا، میرے پتھر کی طرح ساکت بدن نے بجلی کی سرسریت سے حرکت کی اور اگلے ہی لمحے رائفل میرے ہاتھ میں تھی، جسے میں نے حقارت سے سڑک پر پھینک دیا۔ میری اس جسارت پر دیگر فوجیوں کو اشتعال آ گیا۔ جیپ روک دی گئی، کرفیو کا اعلان بھی موقوف ہو گیا اور 5 فوجی بھوکے بھیڑیوں کی طرح میری طرف لپکے۔ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ ان میں سے آگے والا، جو شاید ان کا کمانڈر تھا، میرے رویے سے متاثر ہو گیا۔ اس کے حکم پر جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ کیا تم نے کرفیو کا اعلان نہیں سنا؟ کمانڈر نے میرے قریب آ کر سخت اور ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں تمہاری جدوجہد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ گلی لاشوں سے پٹ جائے گی۔ شاید رائے کا دباؤ استعمال کرنے کے لیے وہ جنونی یکے بعد دیگرے یرغمالیوں کی لاشیں نیچے پھینکنے لگیں گے۔ اس وقت پورا شہر مشتعل ہو کر تمہارے مقابل آ جائے گا۔ تم رائفل کی نال کے زور پر کس کس کو گھر واپس بھیجو گے؟ ہم اپنا کام جانتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مدد؟ اس بار کمانڈر کے بجائے کوئی اور استہزائیہ انداز میں بولا۔ یہ ایسے نہیں جائے گا جناب، اس کی تواضع کرنی پڑے گی۔ کیسی مدد؟ کمانڈر خاصا سلجھا ہوا شخص معلوم دیتا تھا۔ اگر اس عمارت میں سیتا ہی محصور ہے تو میں اسے ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ کون ہو تم؟ صفدر علی، سیتا کا شوہر۔ تم جھوٹے ہو، میں شہرت کے بھوکے نوجوانوں کی فطرت سے خوب واقف ہوں۔ چلے جاؤ یہاں سے اور گھر پر آرام کرو۔ مقدر میں ہوئی تو شہرت بھی کبھی نہ کبھی تمہیں مل ہی جائے گی۔ کیسی عجیب بات ہے، جب تک میں انکار کرتا رہا تو مجھ سے اقرار کروانے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اور آج میں اعتراف کر رہا ہوں تو تم صفدر علی کو گھر جانے کا مشورہ دے رہے ہو جس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ تو تم مصر ہو؟ میں نے صرف اس لیے خود کو تمہارے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ میں اسی طرح میں سیتا کو زندہ بچا سکتا ہوں، ورنہ وہ اس کارروائی میں زندہ نہیں بچ سکے گی۔ بٹھا لو اسے جیپ میں۔ کمانڈر نے مڑ کر سپاہیوں کو حکم دیا اور میں خود بخود جیپ کی طرف چل پڑا۔ اس بار جیپ تیزی کے ساتھ روانہ ہوئی اور کئی گلیوں کا چکر کاٹ کر محصور عمارت کے سامنے سے گزرنے والی چوڑی سڑک کے اس محفوظ کنارے پر رک گئی جہاں فوجی گاڑیوں کے قریب اعلیٰ فوجی اور شہری حکام جمع تھے۔ مجھے سپاہیوں کے تحویل میں چھوڑ کر کمانڈر افسران کے جھمگٹے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر شاید اس نے دھیمے لہجے میں ان سے کچھ کہا اور وہ سبھی یوں بھڑک کر جیپ کی طرف متوجہ ہو گئے جیسے وہ جیپ کے بجائے کوئی اڑن تشتری ہو۔ پھر ان کے درمیان مشوروں کا آغاز ہو گیا۔ یہ مشاورت چند منٹ تک جاری رہی۔ غالباً ان میں سے کوئی بھی یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ صفدر علی جیسے شخص نے اتنی آسانی اور شرافت سے گشت پر نکلی ہوئی ایک جماعت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہاں کسی نے مجھے منہ لگانا مناسب خیال نہیں کیا اور 2 سپاہی مجھے لے کر ایک فوجی گاڑی کے عقبی بند حصے میں سوار ہو گئے۔ فوراً ہی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہوا اور میرا نامعلوم سفر شروع ہو گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ پاگل خانے نہیں جا رہے، ایک سپاہی نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور اس کا ساتھی دل کھول کر ہنس پڑا۔ باشندہ تو وہیں کا معلوم ہوتا ہے، دوسرا والا بولا، اور میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ سفر کے اختتام تک میں خاموشی رہا۔ ان دونوں نے 2-1 بار مجھے چھیڑنے کی کوشش کی مگر میں چپ سادے رہا۔ آدھے گھنٹے بعد ہمارے سفر کا اختتام خاردار تاروں سے گھرے ہوئے ایک فوجی علاقے میں ہوا۔ وہاں دونوں سپاہی مجھے ایک پختہ کمرے میں بند کر کے کہیں غائب ہو گئے اور میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد دوبارہ اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا اور اس بار مجھے مسلح فوجیوں نے ایک آراستہ کمرے میں پہنچا دیا جہاں ایک جنرل کی سربراہی میں 3 اعلیٰ فوجی افسر مرصع کرسیوں پر باوقار انداز میں براجمان تھے۔ ہاں، تو یہی ہے وہ شخص، جنرل نے میرا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں بھی میرے صفدر علی ہونے میں شبہ ہے۔ سیتا کے مددگار ہمیں اصل محاذ سے غافل کرنے کے لیے ایسا شوشہ چھوڑ سکتے ہیں،
تمہارے پاس اپنے دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ کئی سالوں سے میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ ہر قدم پر اپنی شناخت کے نشانات مٹاتا چلا آ رہا ہوں۔ ایسی صورت میں تمہیں فوجی تحویل میں رہ کر اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب تمہارے الفاظ کی صداقت ثابت ہو جائے۔